الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کی نورانیت مکمل ہو چکی ہے اور عید الاضحیٰ کے جو بیانات وغیرہ تھے الحمدللہ وہ پورے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک عنوان تھا کہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا۔ ناظرین، اب اس وقت میں ایک دو ویڈیو سامنے ہیں۔ ویسے تو معلوم نہیں آج کے وقت میں کیا کیا چل رہا ہے، لیکن حالات اس طرح کے ہیں کہ کچھ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اور خاص طور پر ناظرین باہر کا تو شکوہ کیا کیا جائے۔ بہار تو کسے کہا جائے، چونکہ مجھے اس وقت میں صلاح الدین ایوبی کا ایک مقولہ یاد آ رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بہار کی جو طوفان اور آندھی ہوتی ہے آدمی اس کو روک سکتا ہے، لیکن گھر سے جو آندھی اٹھتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی گھر سے جو مخالفت اٹھتی ہے، دشمنی ہوتی ہے اپنوں سے، اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو بہت ہی درد ہوا، افسوس ہوا، غم ہوا کہ کسی جگہ بجنور کی کسی جگہ کی ویڈیو ہے کہ وہاں پہ ایک عالم دین ہے، خادم ہے دین کے، ان کو دھکے مار کے نکالا جا رہا ہے، اور وہ نکالنے والے کوئی غیر نہیں ہے، وہ دشمن نہیں ہے، اور وہ کسی تنظیم سے وابستہ افراد دشمنوں کے نہیں ہیں، بلکہ ناظرین وہ اپنے ہی لوگ ہیں۔ اور ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھی کوئی نوجوان بچہ نہیں ہے، بلکہ سارے عمر رسیدہ ہیں۔ جب اس طرح ہمارے علماء ائمہ کی بے احترامی کی جائے گی تو ناظرین تقریباً آج ہی میں کسی بڑے عالم کا بیان سن رہا تھا، اگر وہ مجھے مل گیا تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سنواؤں گا۔ تو پھر ناظرین یہی ہوگا کہ تقریباً 60% لوگ تو یہ لائن چھوڑی چکے ہیں مسجد کی، مدرسے کی، اور وہ اپنے کاروبار و دھندے کے اوپر لگ رہے ہیں، چونکہ یہ اس طرح کی کارستانی یا شیطان پہلے سے کراتا آ رہا ہے، لیکن اس وقت میں ان کا ظہور زیادہ محسوس ہونے لگا ہے۔ چنانچہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ جون پور میں یہ کسی جگہ بیان فرما رہے تھے تو کہیں سے آواز آئی کہ مدرسے والے چندہ اکٹھا کر کے کھاتے ہیں اور کام کچھ نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ تم پورے دنیا کے پیسے والے اکٹھے ہو کر کے قسم کھا لو کہ ہم 1 روپیہ مدرسے میں چندہ نہیں دیں گے۔ یہ جتنے بھی عالم ہیں، مولوی ہیں، کوئی آٹے کی دکان کھولے گا، کوئی دال کی دکان کھولے گا، کوئی سبزی کی دکان کھولے گا، اللہ نے ان کو کھانے والا منہ ایک دیا ہے لیکن کام کرنے والے 2 ہاتھ بھی دیے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر تمہاری اولاد کو 50 سال کے بعد مرتد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ناظرین، یہ حضرت کے الفاظ تھے۔ اب اس وقت میں وہ ویڈیو دیکھ کر کے میرا دل افسوس سے بھرا ہوا ہے اور دل میں عجیب طرح کی باتیں گھر کر رہی ہیں کہ کیا یہ وہی قوم ہے جس کے لیے عالم حافظ 18-20 سال لگا کر کے اور مستقل وہ خدمت کے جذبے سے آتا ہے، اور یہ قوم اسی 18 سال لگائے ہوئے ایک کالج میں پڑھے ہوئے بندے کو 40-50 ہزار دیتی ہے، اور یہ عالم صرف اس وجہ سے کہ اس کے ذہن میں اس کے اساتذہ آخرت کوٹ کر کے بھر دیتے ہیں، آخرت کی عیش، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی غزوہ خندق ہوتے ہوئے، تو اساتذہ ان کے ذہن میں دنیا سے کو ہٹا کر کے آخرت بھر دیتے ہیں۔ یہ پھر بھی اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے، اپنے گھر والوں کو ٹائم پر دوائی نہ دلواتے ہوئے، اپنی گھر والیوں کی دوائیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اور اپنے آپ ہی معاشرے میں کمزور فرد محسوس ہوتے ہوئے بھی
یہ آج بھی مدارس سے مساجد سے چپکے ہوئے ہیں، اور جب قوم ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتی ہے تو پھر ناظرین شیطان کو بھی ہنسنے کا موقع ملتا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو آئندہ کی جنریشن ہے مدارس میں تیار ہو رہی ہے، وہ کیا تمنا کریں گی اور وہ کدھر کا رخ کریں گے ہم جان سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہی دور آئے گا جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، افتون بغیر علم، کہ وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، وہ مستقل جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا ضلوا فاضلوا، کہ وہ گمراہ تھے ہی دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ناظرین یہ ہمارے لیے بڑا افسوس کا مقام ہے، اور دل کے درد کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی جو بھی ویڈیو ہے وہ قوم کو سمجھنے کی، سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا چلتا رہا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے کان میدان پڑھنے کے لیے بھی آپ کو کسی برادران وطن کے کسی عبادت گاہ سے کسی آدمی کو پکڑ کے لانا پڑے گا، اور اسی طرح دوسرے جو کام ہیں جو انجام دیے جاتے ہیں وہ تمام کاموں کے لیے بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ آج بھی حالات یہی ہے کہ پرانے ریٹ میں کام کرنے کے لیے یہی ایک امام ہے، خادم ہے جو ملتا ہے، ورنہ ساری چیزوں کے ریٹ آسمان سے بات کر رہے ہیں۔ جب نکاح امام پڑھاتا ہے 20 30 50 لاکھ روپے نکاح میں خراب کر دیے جاتے ہیں، لیکن جب نکاح کا نمبر آتا ہے تو امام کو اور مسجد کو دینے کے لیے 2000 2100 2200 2300 ان میں بھی رونا پڑ جاتا ہے، اور وہی بندہ ڈرون سے ویڈیوگرافی کرا کر کے 30,000 دے رہا ہوتا ہے، ڈی جے بجوا کر کے 25-30,000 دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب امام کو دینے کی باری آتی ہے، مسجد یا مدرسے میں دینے کی باری آتی ہے، تو اس کے ہاتھ میں درد ہو جاتا ہے، اس کی جیب، اس کا ہاتھ شل ہونے لگتا ہے، اور اس کی جیب میں جاتے ہوئے دکھنے لگتا ہے، اور وہ باتیں بنانے لگتا ہے۔ ناظرین بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو اگر ہمارا رویہ یہی رہا اپنے رویے کو ٹھیک کیجیے گا۔ اگر ہمارا رویہ یہ رہا تو آگے چل کر کے جو ہٹ چکے ہیں وہ تو ہٹ چکے ہیں، جو اور مدرسوں میں ہیں، میں ایسے تقریباً اپنے جاننے والے 100 افراد کو جانتا ہوں جو ہمارے اسٹاف کے ہیں، اور وہ کپڑے میں جا چکے ہیں، وہ لائنیں چھوڑ چکے ہیں۔ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ قوم کا یہ رویہ کہ وہ کالج والے کو 50,000 دے رہی ہے، اور ایک ہماری لائن والے کو، اسٹاف کو، وہ اپنی خواہشات کو دبا کے بیٹھا ہوا ہے، ان کو سکون سے نہیں رہنے دیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ایسے چلتا رہا تو حالات بد سے بدتر ہوں گے، اور یہ نقصان ان لوگوں کا نہیں ہوگا جو لائن چھوڑ کے جائیں گے، بلکہ نقصان ان کا ہوگا جن کے پاس سے یہ جائیں گے۔ ان کے اندر تو دین کی شمع ہے، وہ اپنا دین بچائیں گے، اپنے بچوں کو بھی دین پر رکھیں گے، لیکن ہمارے بچوں کا دین کا کل کو کیا ہوگا یہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس میں اور کچھ نہیں کہتا، چونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور فیصلہ کیجیے گا، اور پھر سوچیے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا ہمیں کسی اور باہر کے دشمن کی ضرورت ہے؟ دھیان سے دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
भोसड़ी का हाथ डालने का कौन डरता है? हाँ तुमने बिल्कुल बेइज्जती की। हाँ आराम से काम कर जा तू जो कर यहाँ बता रहा हूँ जान पर रखा सबसे जादू की लिया अरे वो खाला के लाउंडिया को उसके लाउंडिया को बच्चा खाने छोड़ो हरी घर में कौन तेरे घर चल गाड़ी से चल वहीं चल जा तू कर है हाँ चल मैं बोल रहा तू ना बोल रहा तू अब तू ना बोल रहा हां बेकार खाना खाओ करने तू जो चार जगह यहां बहुत सारी होता नहीं अरे बेच के 3 जगह का मारने वाला आई समझ में